تو یہ بتایا کہ دنیا سے اپنی آخرت بنانی ہے۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لو، تاکہ دنیا کا نفع بھی حاصل ہو جاوے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو جاوے۔ نبیوں کی دعوت میں، نبیوں کی تعلیم میں یہی بات ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو چھوڑنے کے لیے بھی نہیں کہتے اور آخرت کو بھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، کہ دنیا کو چھوڑنا نہیں اور آخرت کو بھولنا نہیں۔ آخرت کو بھولنا نہیں، کیونکہ وہ تو سامنے سے آ رہی ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس لیے کوئی آخرت نہ بھولے، لیکن اپنا دنیا نہ چھوڑے۔ دنیا نہ چھوڑنے کے کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے۔ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے، کیونکہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان وہ آخرت کا مسافر ہے۔ جب سے لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا رخ آخرت کی طرف ہے، تو روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ آج 1 دن کا ہو گیا بیٹا کا، 2 دن کا ہو گیا، 10 دن کا، 10 سال کا، 20 سال، کہ روز روز تیری رفتار جو ہے وہ آخرت کی طرف ہے۔ وہی بات وہ فرما رہے کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، اس کی رفتار آخرت کی طرف ہے، وہ چلنا آخرت کی طرف۔ جب وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے تو اپنی آخرت کو بناوے۔ اپنی آخرت کو اجاڑ دے گا تو وہاں جا کر کیا ملے گا؟ اس کو اجڑی ہوئی آخرت ملے گی۔ تو کہا اپنی آخرت کو نہ اجاڑے، اور آخرت کو اجاڑنے، آخرت کو آباد کرنے کے لیے، کہ آخرت کو آباد کرنے کے لیے ہی اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اور اس کا سامان دیا ہے کہ دنیا سے آخرت کیسے بنے گی۔ تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے پہلا کام ہے ایمان لانا، کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنے گی۔ یہ پہلی بات ہے۔ اس لیے ہر نبی نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے، آخرت بنانے کا کلمہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ ضرورتیں پوری کریں گی، اللہ حالات لاوے گا، اللہ حالات بدلے گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پوری کائنات کا اللہ اکیلا مالک ہے، خالق و کل شیء۔ کہ اللہ کون ہے؟ کہ ساری چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ، اور جو نظر نہیں آتی ہے جن کی ہم کو خبر دی ہے وہ، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہ ایک اللہ ہے۔ اور جس نے پیدا کیا ہے وہی اس کو چلائے گا۔ یہ بتایا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ چلائے گا۔ الا لہ الخلق والامر، جو کہا کہ یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ مخلوق اللہ کی اور فیصلہ اللہ کا۔ یہ نہیں کہ مخلوق اللہ کی اور فیصلہ کسی اور کا چلے، کہ نہیں، کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ اللہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا۔ اللہ نفع کا فیصلہ کریں گے تو نفع ہوگا، اللہ نقصان کا فیصلہ کریں گے تو نقصان ہوگا، اللہ محبت کا فیصلہ کریں گے تو آپس میں محبتیں ہوگی، اور اللہ عداوت کا فیصلہ کرے گا تو آپس میں دشمنیاں ہوگی۔ الا لہ الخلق والامر، کہ یاد رکھو مخلوق اللہ کی ہے اور فیصلہ اللہ کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ حیات اور موت بھی اللہ کی ہے، جب چاہیں گے زندہ رکھیں گے، جب چاہیں موت دے دیں گے۔ اس طرح دنیا کو جب تک چاہیں گے باقی رہیں گے، پھر دنیا کو ختم کریں، کہ مخلوق اس کی ہے، فیصلہ اس کا ہے۔ اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے کرو، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق کریں؟ اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری ہے نہیں، اس کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ایمان اور عبادت کا ہے۔ اللہ سے تعلق ایمان کا، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، جیسا وہ اپنے شان صفات کے ساتھ ہے ایسے اللہ تعالیٰ کو مانو۔ آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ کہ یہ کر لو، کہ یہ اللہ کو ماننا ہوا ایمان، کہ یہ ایمان ہوا۔ تو آخرت بنانے کے لیے کہ پہلی چیز کہ وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اس ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اعلیٰ درجے کا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے انعامات تیار کیے ہیں، ایسے
کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور نہ کسی کے دل میں اس کا کوئی خطرہ گزرا ہے، ایسی انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ایمان ان کے پاس اعلیٰ درجے کا ہے۔ اور اگر ادنا درجے کا بھی ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ ادنا درجے کے ایمان والے کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دیں گے، ہمیشہ کے لیے دیں گے، دنیا سے 10 گوڑی بنی جنت۔ اور وہ اپنی جنت کو اس طرح دیکھے گا جیسا یہ کسی ملک کا مالک اپنے ملک کو دیکھتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ایسے کہ یہ کس بنا پر ملے گا کہ یہ اس کو ایمان کی بنا پر ملے گا۔ اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو کہ تازہ کرو۔ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ایمان پھٹ جاتا ہے جیسا کپڑا پھٹ جاتا ہے کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ کہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، کہ یہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، میں کوئی خاص چیز مانگتا ہوں کہ موسیٰ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یہ کلمہ ایسا ہے کہ ایک ساتواں آسمان ایک پلے میں ہو جائیں اور ایک پلے میں یہ کلمہ ہو جاوے ساتواں آسمان زمین کے ساتھ، تو یہ پلہ جھک جائے گا۔ اس کا وزن بہت زیادہ ہے، جی ہاں، یہ بڑا کلمہ ہے۔ تو میں نے کہا ایمان، جنت میں جانے کے لیے جو سامان اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے وہ ایمان دیا ہے، اس لیے اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کلمے کو کثرت سے پڑھو۔ اب حدیثوں میں ہے کہ جو اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، کلمہ 100 مرتبہ پڑھے، تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا، ایمان کے ساتھ اٹھائے گا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ کیوں کہ وہ ایمان والا تھا، وہ کلمے والا تھا، کلمہ یاد رکھتا تھا۔ اس لیے کہا اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ تو ایک تو کلمہ پڑھنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے، دوسرا کلمے کے تقاضا پورا کرنے سے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ کہ کلمہ پڑھنے کا کیا تقاضا ہے، کلمہ پڑھنے کا کیا تقاضا ہے، کلمہ پڑھنے سے کیا ذمہ داری آتی ہے؟ کہ کلمہ پڑھنے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت والی بناوے، اپنی آزادی ختم کرے، اپنی آزادی ختم کرے، بلکہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت والی، اللہ کی اطاعت والی بناوے۔ یہ کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے، اور جان سے مال سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ جان، کیونکہ یہ 2 طاقتیں عمل کے لیے دی گئی ہے، ایک جان کی طاقت دی ہے، ایک مال کی طاقت دی ہے۔ تو جان کی طاقت اور مال کی طاقت یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور یہ امانتیں اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے دی ہے، آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ اس نے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو جو دیا ہے جانی طاقتیں، مالی طاقتیں، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ تو آخرت ایمان سے بنتی ہے، آخرت اطاعت کرنے سے بنتی ہے۔ یہ دعوت ہے کہ اپنی زندگی کو اطاعت والی بنائیں۔ وہی آدمی سمجھدار ہے جو اپنی زندگی کو اطاعت والی بنائے۔